نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 اور 92 پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ بنی اسرائیل کی شناعتوں کا، ان کی برائیوں کا ایک تسلسل جاری ہے، تو ان دو آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو ہی بیان کیا ہے۔ پہلی برائی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا کچھ اور ہے اور عمل ان کا کچھ اور ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محض وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنا قول اختیار کر لیتے ہیں، اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنا فعل اور عمل اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کا قول ان کے فعل کے خلاف ہے۔ پہلی برائی اس میں یہ ہے۔ اور دوسری برائی یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کما حقہ پیروی نہیں کرتے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے۔ اصل میں لفظ ہے قالا، قالا کا مطلب ہوا کہا، تو قیلا کا جو لفظ ہے یہ قالا سے مجہول ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا جاتا ہے، کہا گیا ان سے، آمینو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ نے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا اس پر جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر۔ واو کا مطلب اور، یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، بما وراء اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کو من و عن تسلیم کر لو، یہ ایمان ہے۔ وہ کسی نبی پر ہو، کوئی کتاب ہو، کسی نبی پر بھی نازل کیا گیا ہو، کوئی بھی کتاب نازل کی گئی ہو، کوئی صحیفہ نازل کیا گیا ہو، اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، اس پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اسی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر نازل کیے گئے صحیفوں پر، تمام انبیاء پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اصل ایمان یہی ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی جو بھی کسی بھی نبی پر نازل کیا گیا ہو، جو کتاب بھی نازل کی گئی ہو، تم اس پر ایمان لاؤ۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور وہ انکار کرتے ہیں ہر اس کتاب کا، ہر اس حکم کا جو اس کے بعد نازل ہوا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے تو یہ صرف اور صرف تورات پر ایمان رکھتے تھے، زبور اس کے بعد نازل کی گئی، انجیل اس کے بعد نازل کی گئی، قرآن مجید اس کے بعد نازل کیا گیا، تو وہ ساری چیزوں کا انکار کرنے والے۔ تو بھلا ایسا شخص کہ جو صرف ایک کتاب کو ماننے والا ہو اور باقی کتابوں کا انکار کرنے والا ہو، کیسا مومن رہ سکتا ہے؟ تو لہٰذا ان کا ایمان رد کر دیا گیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ واو کا مطلب اور، ہوا وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے۔
اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ قرآن نے تورات کی تصدیق کی ہے یا تکذیب؟ تصدیق۔ قرآن نے انجیل کی تصدیق کی ہے یا تکذیب؟ تصدیق کی ہے۔ تو جب قرآن وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے تو جو شخص تورات کو ماننے والا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائے، اس لیے کہ تورات کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے اور قرآن کی تصدیق کرنا تورات کی تصدیق ہے۔ اگر ایک بات مثال کے طور پر توحید ہی کی بات ہے، اگر وہ تورات میں لکھی ہوئی ہے تمہارا ایمان اس پر ہے، لیکن اگر توحید کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہو تم اس کا انکار کر دو، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ تم نے تورات ہی کا انکار کیا ہے۔ یعنی یہاں پر تمہاری انا پر چوٹ پڑتی تھی کہ اگر تم قرآن کو مان لیتے ہو تو قرآن کے حکم کو مان لیتے ہو، قرآن یعنی توحید کو مان لیتے ہو، تو تمہاری انا پر چوٹ پڑتی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ تورات کو چھوڑ دیا ہے اور ہم تو قرآن پر ایمان لے آئے۔ تو یعنی اپنی انا کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو قرآن تورات کے مطابق ہے، تو قرآن کے اندر وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر دیے، تو قرآن کا ماننا تورات کا ماننا ہے۔ اور تورات کو اگر کوئی شخص کامل طور پر مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قرآن مجید کو بھی مانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارتیں دی اور قرآن کے متعلق بھی ان کو اطلاع دی اور خبر دی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ، آپ فرما دیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا قول ان کے عمل کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کا قول کیا ہے کہ نؤمن بما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب ان کا جو عمل ہے وہ ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں فلیما، پھر کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تم یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، چلیں قرآن ایک نئی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مبعوث کیے گئے، جب وہ پیغمبر وہ رسول جو تورات ہی کی تعلیم دیتا تھا، اگر تمہارا اس پر ایمان تھا تو پھر اس پیغمبر کو تم نے کیوں قتل کیا جو تورات کی تعلیم دیتا تھا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں تھا۔ 3 انبیاء علیہم السلام کے نام تو مشہور روایات میں آتے ہیں، قرآن مجید میں 2 کے نام آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، ان دونوں کا نام قرآن میں بھی آتا ہے۔ حضرت شعیاء وہ بھی ایک پیغمبر تھے، وہ بھی تورات ہی کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا اس پر ایمان تھا جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے تو پھر اس کتاب کی تعلیم دینے والے پیغمبر کو کیوں قتل کرتے ہو، اس کے خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو حقیقت کیا ہے کہ تمہارا ایمان ان پر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارا دعویٰ ہے اگر کنتم مؤمنین، تم تھے ایمان والے، یعنی اگر تم ایمان والے تھے تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، شہید کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان تھے ہی نہیں۔ واو کا مطلب اور اچھا، یہاں تک تو بات ہوئی قرآن سے متعلق۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اور اس آیت میں بات ہوئی قرآن سے متعلق کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کی برائی ایسی ہے کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو بعد میں مبعوث ہوئے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے متعلق ان کا عمل کیا ہے اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق،
جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات معجزات کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم العجل تم نے پکڑ لیا بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم واو کا مطلب اور، انتم کا مطلب تم، ظالمون ظلم کرنے والے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں مبعوث ہوئے، تمہارے آباء و اجداد نے یہ کام کیا تھا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، تورات تمہارے سامنے رکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تمہارے آباء و اجداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی عصا کا معجزہ دیکھا، سمندر کا پھٹنا دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضاء تم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے، لیکن ایک چلہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو تم نے تو ان کا انکار کر دیا تھا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اور تم نے ایک بے عقل جانور کو یعنی بچھڑے کو تم نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اور یہ بات مشہور ہے، ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور ہے نا کہ گدھا سب سے زیادہ بے وقوف ہوتا ہے، اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ سب سے زیادہ بے وقوف جانور بیل ہے، تو اس سے ان کی اور بھی قباحت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بے وقوف ترین جانور کو تم نے معبود بنا لیا، اور پھر وہ بے وقوف ترین جانور بھی تھا، اور پھر اس میں مزید یہ کہ اس میں جان بھی نہیں تھی، اس کا صرف مجسمہ بنایا، اور مجسمہ بنا کر تم نے اس کو خدا بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا اور اس کو معبود بنا لیا۔ تو گویا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ان کا معبود بھی ایک جسم والا ہونا چاہیے، یعنی گویا کہ ان کا نظریہ مجسمہ کا نظریہ تھا کہ جو معبود ہے وہ نظر آنا چاہیے، اس کا ایک جسم ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کے بعد ساری چیزیں بھول گئے کہ یہ جو معبود ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، وہ کسی کے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا نہیں ہوتا، وہ مجبور نہیں ہوتا۔ اب انہی کا وہ جو معبود انہوں نے بنایا تھا، بعد میں اسی کو توڑ دیا گیا اور اس کو سمندر میں بہا دیا گیا، تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا معبود تو توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال بھی کیے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے، تمہاری آواز کا جواب دیتا ہے، کیا تمہاری کسی مشکل کو دور کرتا ہے؟ نہ یہ تمہاری بات کو سن سکتا ہے، نہ تمہارے کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے، نہ تمہاری آواز پر لبیک کہتا ہے، نہ تمہاری کوئی مشکل دور کر سکتا ہے، تو تم نے اس کو کیسے معبود بنا لیا؟ تو گویا کہ اتنے بے وقوف تھے کہ ایک بے وقوف ترین جانور کو انہوں نے اپنا خدا مان لیا۔ تو اس سے بھی یعنی ان کی شناعت اور ان کی برائی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا، تو ان کا دعویٰ ان 40 دنوں کے اندر کھل کر سامنے آ گیا کہ ان کا کامل طور پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔